بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک پیارا اور بابرکت نام ذکر کروں گا جو نہایت عظیم نام ہے۔ وہ ہے یا خالق، جو کہ نہ صرف ہماری روح کی غذا ہے بلکہ ہماری زندگی کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کا ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کی قرب اور رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ یا خالقوں کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ نام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، نظر آنے والی ہو یا پوشیدہ ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارع المصور، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا اور شکل و صورت دینے والا ہے۔ یا خالق کو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی چیز ممکن نہ لگے تو ہمیں اس خالق کی طرف رجوع کرنا ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ جہاں دنیا کہے یہ ممکن نہیں، وہاں یا خالق کو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص دل سے یا خالقوں کا ورد کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت آتی ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی مسائل حل ہوتے ہیں، رشتوں میں محبت بڑھتی ہے اور زندگی کے مشکل فیصلوں میں اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کی جو نیک تمنائیں ہیں، نیک حاجات ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم الخالقوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی توجہ انسان کے دل کو خلوص، یقین اور انکساری کی طرف مائل کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی بھی میدان میں ترقی چاہتے ہیں، خواہ وہ رزق ہو، اولاد ہو، محبت ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو یا کوئی بھی مشکل کام ہو، یا آپ کی کوئی حاجت ہو، تو یا خالقوں کا وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے نماز فجر کے بعد یا رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا خالقوں کا ورد کرنا ہے۔ پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دعا اپنی حاجت اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ وہ خالق ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ آپ کی ضرور ہر مشکلات کو آسان فرمائے گا، آپ کی ہر نیک تمناؤں کو پورا فرمائے گا، آپ کی زندگی کے ہر حاجات کو اللہ رب العزت پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بار سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مسجد میں قیام کیا۔ مؤذن نے انہیں مسجد سے باہر جانے کو کہا۔ وہ باہر نکلے اور ایک نان بائی کی دکان کے سامنے سونے لگے۔ نان بائی نے انہیں اندر بلایا۔ نان بائی مسلسل یا خالقو یا خالقو یا خالقو کا ورد کر رہا تھا۔ امام احمد نے پوچھا کیا تمہیں اس ذکر سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہوا ہے؟ نان بائی نے کہا جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا ہے میری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رونے لگے اور کہا اللہ نے مجھے بھی تیرے ذکر کی برکت سے یہاں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں لیکن خالق کے در پر جانا بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں مگر جو سب کا خالق ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، اس سے امید ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھو جب خالق ساتھ ہو تو مخلوق کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو کریں اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں اے اللہ، اے میرے خالق، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی میری ضرورتوں کو جانتا ہے میرے رب۔
میں تجھے تیرے اسم یا خالقوں کے وسیلے سے پکارتا ہوں، میری تقدیر بدل دے، میرے دل کو سکون دے، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر خالق ہے۔ بے شک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نئی راہیں کھلے، دعائیں قبول ہو، رزق بڑھے اور دل کو اطمینان ملے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر نیک الفاظات اللہ رب العزت کے بارگاہ اقدس میں قبول و منظور ہو، تو آپ صرف ایک نام یا خالقوں کا ذکر کریں، روزانہ یا خالقوں کا ذکر کریں۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے، خالق کائنات کی طرف سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دل کی حاجات کے لیے اس ذکر کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے، وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔